إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ حلال جادو کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ اللہ عز و جل نے عورتوں کو ایسے طریقے عنایت فرمائے ہیں کہ اگر وہ ان پر عمل کریں تو انہیں گھر کا سکون نصیب ہوگا، گھر کے اندر اطمینان ہوگا۔ یہ لڑائی جھگڑے، یہ فتنہ فساد، یہ میاں بیوی کی اختلاف، جس کی وجہ سے کبھی وہ اس تعویذ فروش کے پاس اور کبھی اس تعویذ فروش کے پاس حرام جادو کروانے کے لیے گھومتی ہیں، اس کا بہترین حل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابیات کی سیرت کو سامنے رکھیں، تو گھروں کے اندر امن، سکون، شانتی، اس کا دور دورہ ہو سکتا ہے، جس کے اندر سے ایک بہت بڑا ہتھیار عورت کا اپنے خامن کے لیے بننا سورنا، اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے میک اپ کرنا، اس کے لیے زیب و زینت کو اختیار کرنا، جس کی وجہ سے خامن اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نقطے کو بھی کبھی نہ بھولیں کہ اس کام کے اندر اتنا وقت نہ لگ جائے کہ ساری توجہ اسی کام پہ رہے، سارا پیسہ اسی پہ برباد ہوتا رہے، اور جب دیکھو وہ اسی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو۔ نہیں، اعتدال کی راہ پہ چلتے ہوئے اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کی زیب و زینت اختیار کر کے اپنے خامندوں سے ملاقات کرو۔ تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ ایک ایسا جادو ہے کہ جب یہ انسان اختیار کرتا ہے تو مسلمان مرد اپنے گھروں کی طرف کھینچتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں سکون نظر آتا ہے۔ یہ بہت برائی ہے کہ عورت اسی کے اندر لگ جائے، اسی زیب و زینت کے اختیار کے اندر خامند کے پیسے زیادہ سے زیادہ اسی پہ لگے، اس کا وقت زیادہ سے زیادہ اسی پہ لگے۔ نہیں، بلکہ مسلمان اعتدال کی راہ پہ چلتا ہے، اس عمل کو اختیار بھی کرتا ہے لیکن ایک حدود کے اندر رہ کر، لباس اچھے پہنتا ہے لیکن ایک حدود کے اندر رہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت آئی جس نے بڑا تنگ لباس پہنا ہوا، اور اتراتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ موجود ہے، اور وہ آتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو منع کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو منع کرو، وہ اتراتے ہوئے اس طرح مردوں کے سامنے نہ نکلے، اپنی زیب و زینت صرف اپنے خامندوں کو دکھائے۔ یہ زیب، یہ زینت، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ ساری چیزیں تمہارے اس شوہر کے لیے ہے، اس خامند کے لیے ہے۔ جب تم یہ سب کچھ اس کے لیے کرو گی تو گھروں میں سکون ہوگا، گھروں میں اطمینان ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اگر خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگا کے وہ غیر مردوں کی طرف نکلتی ہے، غیر مرد، نامحرم مرد اس عورت کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، ان کے ناک تک یہ خوشبو پہنچتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ بدکار عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے جو اپنے اس زیب و زینت کو، اپنے اس عمل کو جس کی وجہ سے اس نے اپنے خامند کو اپنے قریب کرنا تھا، اس کی زندگی میں خوشیاں لانی تھی، اس زیب و زینت کو غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو یہ بدکار عورت ہے۔ اللہ کے لیے اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے اور پھر اس حدیث کو اپنے گھروں پہ لاگو کیجئے، اپنے گھروں پہ فٹ کیجئے، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بچی کے اوپر اس حدیث کے لیبل کو چسپا کیجئے۔ دیکھیے کہیں ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، ہماری والدہ اپنے گھروں سے تیار ہو کر بن ٹھن کر باہر تو نہیں نکلتی، کہیں وہ خوشبوئیں لگا کر کبھی کسی بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے، کبھی کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو نہیں نکلتی۔ یہ تمام زینت اختیار کرنے کا اسے حق ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے خامن کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے۔ اور اگر وہ غیروں کے لیے کرتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ایسی عورت کو بدکار عورت کہتے ہیں۔ اسی میں زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اصول عطا کیے ہیں، ہمیں کچھ حدود مقرر کی ہیں ہمارے لیے جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھویں بنوانے سے منع کر دیا۔ کچھ عورتوں کو دیکھیں گے ان کے بال بالکل باریک ایک لائن کی طرح، وہ باہر کے سائڈوں کے بالوں کو گھاڑ لیتی ہیں، اپنی بھویں بنواتی ہیں، پلکنگ کرواتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ کسی کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان تھوڑا گیپ دلوانے کے لیے اس کے اندر آپریشن کرواتی ہیں اور اس کے مختلف ہیلے بہانے استعمال کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ کچھ عورتیں اپنے بالوں میں مزید بالوں کو بڑا کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے وگ استعمال کرتی ہیں، مزید بال اٹیچ کرتی ہیں وگ کے طور پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ غیر مسلموں کی تہذیب اپنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ افسوس افسوس مسلمانوں کے گھر ڈش انٹینے کی لعنت کی وجہ سے، وی سی آر کی لعنت کی وجہ سے، انڈین انگلش پاکستانی فلموں، بدکاروں کی فلموں کی وجہ سے ہمارے گھر بربادی کا سامان بن چکے ہیں۔ مسلمان عورتیں ہیں لباس کفار کا پہنتی ہیں، مسلمان عورتیں ہیں تہذیب کفار کی اپناتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے شہرت والے لباس کو پہننے سے منع فرمایا۔ ہاں، زیب و زینت اختیار کیجئے، صفائی اور ستھرائی اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں یہ منہ کی صفائی ہے اور اللہ کی پسندیدگی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ وضو کیجئے، اس سے دنیا میں بھی حسن ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وضو کی وجہ سے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اس وضو کی عمل کو اختیار کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے دیے جس کے اندر دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ عبادت کو اپنی عادت بنائیے، اللہ کے سامنے جھکنا، نماز پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کے حصے، اپنی زندگی کی روٹین میں اس کو شامل کر لیجئے۔ اور جتنا انسان زیادہ عابد ہوتا ہے اس کے چہرے پہ اتنا ہی نور رہتا ہے، اس کے چہرے پہ اتنی ہی چمک اور خوبصورتی رہتی ہے، اس کے چہرے پہ تر و تازگی رہتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے رونق والے منور چہرے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی منور ہے اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے نور اور روشنی ہے۔ یہ نماز، حدیث کے اندر اس نماز کو نور کہا گیا ہے، اس نماز کو روشنی کہا گیا ہے۔ یہ نمازوں کی روٹین اپنے گھر کے اندر عام کیجئے، اللہ کے سامنے کثرت سے جھکیے، کثرت سے سجدے کیجئے، آپ کا دل بھی فرحان ہوگا، آپ کے گھر کے اندر بھی سکون آئے گا، آپ کے جسم کے اوپر بھی، آپ کے چہرے کے اوپر بھی اس نور کی رونق نظر آئے گی۔ اسی طرح مسلمان عورت کو ایک اور طریقہ اپنے خامن کی محبت حاصل کرنا، اپنے خامن کو اپنا بنانا، غیروں کے پاس جا کر، مشرکین کے پاس جا کر ان سے تعویذ گنڈے لے کر اپنے ایمان کو برباد کرنے والی، اپنی عزت کے جنازے نکلانے والی، اپنے مال کو برباد کرنے والی اس حرام کاری کی طرف نہ جھکیے، بلکہ آئیے حلال جادو کی طرف، آئیے ان طریقوں کی طرف جو اللہ عز و جل نے آپ کے اندر ودیت کیے ہیں کہ بیوی اپنے خامند کو ملے، اس سے ہنسی مذاق کرے، اس کے ساتھ بولے، ہنسنے والی، مسکرانے والی، باتیں کرنے والی، کھلکھلانے والی، یہ مردوں کو پسند ہوتی ہے، یہ انسانوں کو پسند رہتی ہے۔ مردوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ہنس مکھ طبیعت کو پسند کرتے ہیں، ہر وقت شکایتیں، ہر وقت رونا پیٹنا، ہر وقت مصیبت، ہائے 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 کی آواز سننے والے کے ساتھ، رونے والے کے ساتھ سدا کوئی نہیں رویا کرتا، لیکن ہنسنے والوں کے ساتھ لوگ سدا ہنستے رہتے ہیں۔ اپنے چہرے پہ ہنسی کو رکھیے، مسکراہٹ کو رکھیے، اپنی طبیعت میں ہنس مکھ طبیعت پیدا کیجئے۔ جب آپ اس طرح کریں گے آپ کا خامند آپ کی طرف جھکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا ایک دن اپنے گھر آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسواک کر رہی ہیں، مسواک ان کے منہ میں ہے، حضرت علی ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کو ہنساتے ہیں، فاطمہ حضرت علی سے مذاق کرتی ہیں، ان کو ہنساتے ہیں۔ گھر میں ہنسی ہوگی، گھر میں خوشیاں ہوگی، گھر میں مسکراہٹیں ہوں گی تو فتنے، فساد، لڑائی اور جھگڑے یہ دور ہوتے چلے جائیں گے، گھر کے اندر سکون اور امن رہے گا، خوشیاں ملیں گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل
داخل ہوتے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو. نبی اپنے گھر میں آتے, نبی کریم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی, نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا, نبی کا چہرہ مسکراتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا اپنے شاگرد, اپنے صحابی حضرت جابر سے, آپ نے پوچھا ہے جابر کیا تو نے شادی کر لی؟ جواب دیا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. پوچھتے ہیں کیا تو نے کنواری سے شادی کی یا بیوہ سے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بیوہ سے شادی کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تجھ سے ہنستی, تو اس سے ہنستا, وہ تجھے کھلاتی, تو اسے کھلاتا, تمہارے درمیان پیار و محبت کی, ہنسی و مذاق کی, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا اور اس طرح زندگی کے اندر خوشی اور ہنسی آتی. یہ ایک طریقہ ہے, اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انسان باہر دوستوں میں ہے, گپے مار رہا ہے, دوستوں میں ہے, ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, کہہ کے اس کے گونج رہے ہیں, دوستوں کے اندر ہے تو کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا کہ یہی خامن جب اپنے گھر میں آتا ہے اس کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں. یہ ایسے جیسے فوج کا بہت بڑا کوئی آفیسر آ گیا ہے جس کو سوائے آرڈر دینے اور یس سر سننے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ کرو, اچھا جی ٹھیک ہے, یس سر اور سلوٹ بجتے رہے. یہ اپنے آپ کو فوجی آفیسر, کوئی پولیس کا آفیسر سمجھتا ہے. نہیں, دوستوں میں ہے تو گپے بھی ہیں, دوستوں میں ہے ہنسی اور مسکراہٹ بھی ہے, لیکن گھر کے اندر آ کے اس کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں. یہ خاموشی طاری کر لیتا ہے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی, آپ کے چہرے پہ تر و تازگی ہوتی. اسی طرح تصویر کا دوسرا رخ آپ عورتوں کو دیکھو گے, بیویوں کو دیکھو گے, ان کی کوئی سہیلی آ جائے, ان کی کوئی سسرا, ان کی کوئی میکے والی آ جائے, کوئی بہن آ جائے, کوئی خالہ پھوپھی آ جائے, تو یہ بیوی مسکرا رہی ہے, ہنس رہی ہے, کھیل رہی ہے, اپنے پچھلے رشتہ داروں سے ہنسی مذاق میں بات کر رہی ہے. اور جو ہی اس کا خامد گھر میں آتا ہے اس کا منہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے, منہ اس کا سوج کر پکوڑا بن جاتا ہے. اس سے ہنستے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے اس کو عذاب محسوس ہوتا ہے. اس کو سوائے لڑنے جھگڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہے, صرف اس سے لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, یا شکوے شکایتیں ہیں. اور اگر لڑتی جھگڑتی نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ مطلب کی بات, جیسے یہ کسی آفیسر کے پاس سیکٹری ہے جو مطلب کی بات کرتی ہے اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ کی بندی, تو اس مسلمان کی بیوی ہے, تیرا کام بنتا ہے اپنے اس مسلمان خامن کو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جابر اگر تو کنواری سے شادی کرتا وہ تجھے ہنساتی, تو اسے ہنساتا, وہ تجھ سے کھیلتی, تو اس سے کھیلتا, وہ تجھ سے مذاق کرتی. گھر کے اندر یہ ہنسی مذاق, یہ پیار محبت کی فضا, یہ گھروں میں سکون دیا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, سہاگ رات ہو, پہلی رات ہو, تو پھر اس سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھیے مسلمان کی زندگی میں کیسے اللہ کے دین کا رنگ غالب رہتا ہے. پہلی ملاقات ہو رہی ہے, کتنے وہ بد نصیب ہیں جن کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو انڈین فلم کا گانا چل رہا ہوتا ہے, جن کی پہلی ملاقات ہوتی ہے کسی ہیرو ہیروئن کی بدماشی کی بدکاری کا فلسفہ ان کے گھر میں اس کی سٹوری چل رہی ہوتی ہے. اور کتنے وہ نیک ہیں, کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو پہلی ملاقات کے اندر بھی امام اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں بھولتے, بلکہ پہلی ملاقات پہ بھی اللہ کے نبی کی دی ہوئی تعلیم ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ, پہلی ملاقات ہو تو دعا پڑھو, اللہم انی اسألک خیرہا, اللہ میں اس میں جو خیر تو نے رکھی ہے وہ اس خیر کی کا سوال کرتا ہوں, اور واعوذ بک من شرھا, میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. جو شر تو نے اس کے اندر ودیعت کر دیا ہے اس سے تیری پناہ ہے, جو خیر تو نے اس میں رکھی ہے اس کا سوال کرتا ہوں. جب مسلمان اس طرح اللہ کے نبی کی تعلیمات سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے, پہلی ملاقات نبی کے طریقے پہ, نبی کے رنگ میں, محمدی رنگ میں رنگی ہوتی ہے, تو پھر زندگی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. یہی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے کہ اے مسلمان اللہ سے دعا کرنے کا وقت آئے تو پھر دعا کرو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری بیویوں سے سکون عطا فرما, ہماری اولادوں سے سکون عطا فرما, ہماری بیویوں کو, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی, یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی, جب اس کی تربیت اسلامی ہوگی. یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے
بنے گی جب اس کے لیے آئیڈیل عائشہ کی زندگی ہوگی، فاطمہ کی زندگی ہوگی، میمونہ کی زندگی ہوگی، حفصہ کی زندگی ہوگی، محمد کریم کی بیویوں کی زندگی میری اور آپ کی بیوی کے لیے اگر نمونہ بن جائے تو گھروں میں سکون ہے، گھروں میں اطمینان ہے، گھروں میں امن اور شانتی ہے۔ لیکن اگر یہ گھر بربادی کا راستہ بنا ہوا ہو، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے دور ہو، تو پھر یہاں پہ سکون نہیں ہوتا۔ اے مبارک بیوی، اگر تو چاہتی ہے یہ شوہر تجھے یہی افسوس ہے، تجھے ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے، ڈیوٹی ختم ہو جانے کے باوجود گھر آتا ہے، 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آتا ہے، میرا کام صرف چائے بنا کے دینا، اور اس نے بیٹھک میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے گپیں ہی ہانکنی ہوتی ہے، سارا وقت دوستوں میں گزارتا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے، صبح جلدی نکل جاتا ہے، دیر سے آنا جلدی جانا، اس کی روٹین ہے، اس کی عادت ہے، ہمیں کچھ وقت ہی نہیں دیتا۔ تو پھر اپنے اوپر غور کر، تیرے اندر وہ کون سی کمی ہے، تیرے اندر وہ کون سی خامی ہے، تیرے اندر وہ کون سی بات نقص رہ گیا ہے جس کی وجہ سے خاوند تیری طرف توجہ نہیں کرتا، تیری طرف رجوع نہیں کرتا، تیری طرف نہیں جھکتا، تجھے وقت نہیں دیتا۔ ضرور کہیں نہ کہیں خرابی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتیں اپنے خاوندوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے تاج کی، اپنے سرتاج کی وہ قدر نہیں کرتی جو قدر کرنا ان کا حق بنتا ہے۔ جو خاوند ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، باہر تپتی دھوپ میں مرتا ہے، اور آ کر ان کی لسٹوں کو پورا کرتا ہے، ان کے سامان کو دیتا ہے، اس کی قدر دلوں میں نہیں ہے۔ پڑوسن آ گئی تو اس سے غیبتیں ہیں، خط لکھنا ہے اپنے ماں باپ کو تو وہ سارا کا سارا خط اپنے خامند کی بدخوبیوں سے، بدگوئیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سا برا وقت تھا ماں جب آپ نے میرا اس سے نکاح کر دیا تھا، مصیبت میں پڑی ہوئی ہوں، کچھ دیتا نہیں ہے۔ نہ شکری کے جملے، نہ شکری کی باتیں، ان چیزوں سے خامند اور زیادہ دور ہوتا ہے، گھر میں اور زیادہ بربادی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں سکون چاہتی ہو تو پھر اپنے خامند کی قدر کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد یاد کر لیجئے، اس جملے کو یاد کر لیجئے، بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری سب سے بڑی ہستی اس کے خامند کی ہے۔ اے پڑوسن سے غیبت کرنے والی، اے پڑوسن کو مزے لے کر، مرچیں لگا کر، مثالیں لگا کر اور بڑے چسکے لے کر سنانے والی، میں مظلوم ہوں، مظلوم ہوتی نہیں ہے، مظلوم بننے کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ظالم ہیں، ان کا چہرہ بڑا مظلومانہ ہوتا ہے، جب بھی کسی کو سناتے ہیں سٹوری تو اتنی مظلومیت کی گہرائی میں گر کے سننے والا فوراں کہتا ہے اس کا بڑا ظالم ہے، وہ اس پہ بڑی زیادتی کرتا ہے، حالانکہ یہ خود ظالم ہے جو اس کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری بڑی ذات بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اس کا خامند ہے، اس کی قدر کیجئے، اور اس کا پھر نتیجہ بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہو، اس حال میں اس کی موت واقع ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا خامند اس سے مطمئن ہو، راضی ہو، اس کا دل خوش ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بیوی مرتے ہی سیدھی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا عمل ہے، یہ چھوٹی بات ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، فرض روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں خاوند کی باتیں مانے، اللہ رسول کی شریعت کے مطابق اللہ رسول کو ناراض کر کے خاوند کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بیوی کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رسول کی اطاعت کے بعد پھر خاوند کی اطاعت کرے، فرض نمازیں، فرض روزے، خاوند کی اطاعت، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر کہے گا جہاں سے مرضی داخل ہو جا۔ یہ چھوٹا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے، اس حال میں مرے کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عورت مرے گی اور سیدھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ فوراً اس کی بات سنے، کتنی ہی وہ بد نصیب ہے، خامند آواز دیتا ہے، وہ سن رہی ہے لیکن آتی نہیں ہے، بلکہ کہتی ہے میں آپ نے مجھے یہ کہا دوبارہ نہیں کہنا، میں نے نہیں ماننا۔ وہ خامند پہ آرڈر چلا رہی ہے، خامند اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس سے کوئی چیز مانگتا ہے، بجائے اس کی اتباع کرنے کے، بجائے اس کے پیچھے چلنے
ٹالنے کے بجائے اس کے حکموں کو نافذ کرنے کے وہ الٹا اس پہ آرڈر چلاتی ہے کہ یہ بات تو کہہ دی، دوبارہ مجھے نہ کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی عورت کو اس کا خاوند بلائے اپنی حاجت کے لیے اور وہ اگرچہ تندور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی ہو، اس کو یہ ڈر ہو یہ روٹی تندور میں لگی ہوئی یہ جل کے راکھ ہو جائے گی، اگر تجھے تیرے خاوند نے بلایا ہے، اس کا کوئی حکم ہے، تو اس تندور میں لگی ہوئی روٹی کو جلتی رہنے دے، اس کو چھوڑ کے اپنے خاوند کے پاس جانا، اس کی بات ماننا، اس کی اتباع کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کام کو چھوڑ دیجئے، جہاں پہ کھڑی ہو وہیں پہ رہنے دیجئے، جس حال میں ہو اسی حال میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر بیوی خاوندوں کی اطاعت ایسے کرنے لگ جائے کہ خاوند کے منہ میں جملہ ہو اور وہ فوراً اسے پورا کر دے، اپنا کام وہیں پہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم اگر یہ منظر بن جاتا ہے تو پھر یہی خاوند جو اب اس پہ آرڈر چلا رہا ہوتا ہے کل کو اپنی بیوی کے کام کرنے کے لیے اس کی بات ماننے کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب میں نے اس کو کہا اس نے اپنے دھندے کو، اپنے کام کو، اپنے مسئلے کو وہیں پہ چھوڑا، پہلے میری بات مانی، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہے، اتنی قدر ہے، تو یہ قدر پھر خاوند کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ محبت خاوند کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی خاوند کے حکم کو جوتی کی نوک پہ رکھے، وہ آوازیں دے رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ اس کے نام کو بار بار دوہرا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یاد کر لیجئے اس کے دل میں اگر محبت ہوگی بھی صحیح تو وہ زائل ہو جائے گی، اس کا دل نفرتوں سے بھر جائے گا کہ میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو پکارا، میں نے اس کے نام کی آواز دی، میں تکلیف میں ہائے ہائے کر رہا تھا، میں بیماری میں تڑپ رہا تھا اور یہ ساتھ پڑی، اس کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ آپ اپنے خاوند کی قدر کرو، آپ کا خاوند خود آپ کی قدر کرے گا۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ عورت، سنیے ذرا اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیے اور پھر اپنے دلوں میں اتاریے اور پھر عہد کیجئے کہ یہ حدیث ہم نے سن لی، ہمارے پردہ سماعت سے ٹکرا گئی، دل کے نہال خانے میں قید ہو گئی، اب زندگی بھر اس پہ گزاریں گے۔ تم زندگی بھر اس پہ عمل کرو اور ہو سکتا ہے نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کو سکون والی زندگی بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت ایمان کا حلاوہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتی جو اپنے خاوند کی قدر نہ کرے۔ جو عورت اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتی، اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، گھر میں جاتی ہے باپ کے سامنے غیبتیں، ماں کے سامنے غیبتیں، بہنوں میں غیبتیں، خالاؤں میں غیبتیں، ماموں میں غیبتیں، قوم قبیلے میں غیبتیں، پڑوسن میں غیبتیں، اس کو اپنی سٹوری سنانا، اس کو اپنی سٹوری سنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتی، ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتی، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتی جو اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی۔ اگر عورت تندور پہ بھی کھڑی ہو اور خاوند اس کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو عورت کے اوپر لازم ہے وہ اپنے سارے اشغال، اپنے سارے اعمال کو چھوڑ کر اس کی بات کو سنے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نسائی اور حاکم کے اندر ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت پر اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی۔ قیامت کے دن مالک عز و جل ایسی عورت پہ اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، اگرچہ عورت رتبے کے اندر، مرتبے کے اندر، مقام کے اندر بہت بلند ہو، اس کی شان بھی اونچی، اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اس کا رتبہ بھی اعلیٰ ہے، سب کچھ ہے، اور خاوند اس کے مقابلے میں کم درجے کا، کم مال والا، کم حیثیت والا، کم رتبے والا، جو کچھ بھی ہو یہ کبھی نہ بھولو یہ جیسا کیسا بھی ہے میرا خاوند ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ خاوند جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر میں نے اس کی اطاعت کی تو جنت ہے، اور اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر یہ میرے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی بلند ہو، وزیر ہو، امیر ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، کتنے بڑے مقام پہ ہو، اور اس کی بیوی اس سے کتنے ہی کم درجے کی ہو، اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے یہ جیسی کیسی ہے میری عزت ہے، میری بیوی ہے، میں اس کی قدر کروں گا تو پھر کل کو یہ میری قدر کرے گی۔ جب اس طرح آپ اس کے اندر ایمان میں، ایمان کے طریقے پہ چلتے ہوئے پیار و محبت کی فضا ہوگی، عزت کی فضا ہوگی، ایک دوسرے کی قدر کی فضا ہوگی، کوئی پوچھ بھی لے آپ کے گھر میں کیا حال ہے تو پیار محبت کا شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے، پیار کی فضا ہے، محبت کی فضا ہے، وہ میری ساری ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے، میں اس کے بچوں کو پالتی ہوں، اس کے لیے روٹی پکاتی ہوں، اس کی خیر خواہی کرتی ہوں۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر میں ہے، ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آتا ہے، حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا، تو اندر سے کیا سنتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر سے لڑ رہی ہے۔ وہ بیچارہ، وہ تو اپنی شکایت لے کر آیا تھا اپنی بیوی کو ٹھیک کروانے کے لیے، انہوں نے کہتے بھی وہی حال ہے، چلیے کر لوں۔ وہ گاڑی واپس، اپنا روٹ واپس بدل لیتا ہے۔ عمر ابن خطاب باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے بندے تو گھر پہ آیا پھر بغیر ملے بغیر مسئلہ سنائے واپس جا رہا ہے؟ کہتا جی میں اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے آیا تھا، اور جب میں آپ کے دروازے پہ آ کر میں نے گفتگو سنی تو میں سمجھا کہ ہر طرف یہی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں تو خود وہ آپ سے ناراض ہو رہی ہے، یہی شکایت تو میں لایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ میرے بچوں کو نہلاتی ہے، دہلاتی ہے، ان کو پاک صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، ان کے لیے روٹیاں پکاتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، یہ اتنا کچھ کرتی ہے، اگر اس کے 2-4 جملے سن کے میں خاموش ہو جاتا ہوں تو کون سی بات ہے؟ یہ بھی تو کتنی خدمت گزار ہے، یہ عورت کی ڈیوٹی ہے، یہ عورت کا کام ہے، خاوند کی عزت کرنا، اس کی قدر کرنا، اپنے بچوں کو نہلانا دہلانا، صاف ستھرے کپڑے پہنانا، اچھے لباس میں رکھنا، دیکھنے والا ان بچوں کو پھولوں کی طرح سمجھ کے پیار کرے، جس کی بڑی پیاری مثال ہمارے شیخ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، کہا آپ نے دیکھنا ہو یہ اچھی ماں کا بچہ ہے، یہ گندی ماں کا، کیسے پتہ لگے گا؟ کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ وہ بھی انہی کے ساتھ گلی میں بیٹھا کھیل رہا ہے، لیکن اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اس کا منہ دھلا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اپنے کپڑے سمیٹ کر کے مٹی نہ لگ جائے آرام سے بیٹھا ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کوئی مجھ جیسا شریف آدمی پاس سے گزر جائے تو اٹھ کے فوراً چچا جی السلام علیکم سلام کرتا ہے۔ کہا کیا خیال ہے جو یہ جس کو سلام کرے گا وہ آگے ہو کے اس کا منہ نہیں چومے گا، اسے پیار نہیں کرے گا، اور پیار کرے کیا کہے گا؟ کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے، کسی اچھی ماں کا بیٹا۔ بتاؤ جس نے کہا یہ اچھی ماں کا بیٹا ہے اس نے اس کی ماں دیکھی ہے، اس کا اچھا پن دیکھا ہے؟ بچے نے بتایا۔ آم کھاتے ہو نا، آم ہے میٹھا ہو تو کیا کہتے ہو؟ میٹھے بوٹے دا پھال لے، اور اگر کھٹا ہو کھٹے بوٹے دا پھال لے۔ اب اس نے بوٹا تو نہیں دیکھا نا، آم نے بتایا کہ میں جس بوٹے پہ لگا ہوں وہ میٹھا، میں جس پہ لگا وہ کھٹا۔ کہا اب اس نے بچے کی ماں نہیں دیکھی، لیکن بچے کی تربیت، بچے کا اچھا لباس، صاف ستھرا کپڑا، آنکھوں میں سرما، منہ دھلاوا، چلنے والے کو السلام علیکم کہے گا یہ اچھی ماں کا بیٹا ہے۔ اور کا ایک دوسرا بیٹھا ہے وہ جس کی ماں نو کہنا بھی ہے بچے نو سانبھ لیا کر، کہتا بچے ہوندے ہی ہوندے نے، کنے کو سانبھا، ہوندے ہی نہیں۔ کہا اس کی آنکھیں گندی، منہ گندا، نہ آنکھیں صاف، نہ منہ دھلاوا، ناک بہرا، کپڑے گندے، بچوں میں کھیل رہا، اس کو مار رہا، کبھی اس کو پیٹتا ہے، کبھی اس کو پیٹتا ہے۔ اور کوئی شریف آدمی پاس سے گزر جائے تو مٹی کی مٹھ بھری مٹھی مٹی لی اور پیچھے سے اس کے اوپر۔ کہا اب جو دیکھنے والا ہے وہ کیا کہے گا؟ کہنا کسے کھچ دی کھچ، کسے چول دی اولاد ہے۔ اب بتاؤ اس نے اس چول کو دیکھا ہے؟ اس نے اس کھچ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اس اولاد نے بتایا میری ماں چول ہے، میری ماں کھچ ہے، نہ نہلاتی ہے، نہ دہلاتی ہے، نہ کپڑے دھوتی، نہ استری کر کے دیتی، نہ ٹائم پہ کھانا دیتی۔ جو بچوں کو ٹائم پہ کھانا نہ دے، ان کے کپڑے استری نہ کرے، ان کے کپڑے نہ دھوئے، ان کو صاف ستھرا نہ رکھے، ان کو نہلائے نہ، ان کے ناخن نہ کاٹے، انہیں ٹائم پہ کھانا نہ دے، اس کا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ یہی تو ڈیوٹی ہے، یہی تو کام ہے۔ اپنے خاوند کی قدر کرو۔ کیا مطلب؟ خاوند گھر میں آئے، بچہ صاف ستھرا آپ کو نظر آئے، بچے پر بھی پیار آتا ہے۔ جو خاوند باپ زیادہ اولاد کو وقت نہیں دے سکتا، جب وہ بچوں کو صاف ستھرے کپڑوں میں، اچھے لباس میں، ناخن کٹے ہوئے، بال سنورے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اس پر پیار آتا ہے، محبت آتی ہے۔ اور جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں، تو پھر یاد کر لیجئے وہ ان کے گھروں میں سکون، اطمینان، امن، شانتی کا دور دورہ رہتا ہے۔ ہر وقت خوشبو مہکتی ہے اس گھر سے جس گھر میں میاں بیوی کے اندر پیار اور محبت ہو، اور جس گھر کے اندر یہ معاملہ نہ ہو اس گھر کے اندر پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد رہتا ہے۔ اگر
لڑائی جھگڑا ہو جائے پھر عورتیں بھی آتی ہیں، لڑکی لڑکے کے والدین بھی آتے ہیں، جی کیا طریقہ کریں، کیسے میاں بیوی میں پیار کروائیں، کیسے میاں بیوی کے اندر محبت کی فضا قائم کریں؟ تو بڑا آسان حل ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے حقوق پہ، اپنے اپنے فرائض پہ غور کریں کہ میرے دل میں اللہ نے کیا فرض لگایا ہے، میں اولاد کو پال رہی ہوں، یہ اللہ کا فرض ہے جو مجھ پر واجب ہے، میں نے کرنا ہے، میں خامن کی اطاعت کرتی ہوں، عزت کرتی ہوں، اس کا کام کرتی ہوں، تو یہ مجھ پہ فرض ہے، یہ میرے فرائض میں داخل ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے ملیں گے، اپنے اپنے فرائض کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، تو پھر زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے۔ بعض دفعہ زیادتی شوہر کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بڑے عزت احترام، پیار محبت، ہنسی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، لیکن گھر میں آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ روکھا پن ہے، پیار محبت کی فضا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہنسی اور مسکراہٹ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ آدمی جو غیر لوگوں سے ہنستا اور مسکراتا ہے، غیر سے تو اس کا تعلق چند گھڑی کا ہے اور بیوی سے اس کا تعلق زندگی بھر کا ہے۔ اسی طرح عورت غیر کے ساتھ بڑی مسکراہٹ سے، بڑی آسانی سے، بڑے احترام سے، جیسے وہ جملہ مشہور ہے کہ خامن مرد غیر عورتوں سے جتنے ادب و احترام، پیار و محبت، اخلاق کی بڑی روشن دلیل بن کے ملتا ہے، اگر اسی طرح وہ اپنی بیوی سے ملنے لگ جائے تو گھر میں فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر بیوی جس طرح غیر مرد کو دیکھ کر مہذب بنتی ہے، تمیزدار بنتی ہے، اگر وہ اپنے خامن کو دیکھ کر اس طرح بننی شروع ہو جائے تو لڑائی اکثر دیکھا ہوگا، مرد کسی اور عورت کو دیکھیں تو ان کے سامنے ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر، چہرے پہ مسکراہٹ لا کر، ہنستے ہوئے چہرے سے فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اگر یہی لب و لہجہ تیرا اپنی بیوی کے لیے ہو جائے تو لڑائی نہیں ہوگی۔ اور بیوی جس طرح غیر مرد کے ساتھ دروازہ بجتا ہے یہ پہنچی، جی وہ ہے گھر پہ؟ وہ تو نہیں ہے، لیکن بیٹھیے میں چائے بناتی ہوں، ابھی لاتی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے، راستے میں ہوں گے۔ اب جس طرح تو لوچ والی جملے اپنے اس غیر آدمی کو کہہ رہی ہے، اسی طرح تیرا لب و لہجہ اگر تیرے خامن سے ہو جائے، وہ گھر میں آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھے، ٹھنڈا پانی رکھے، چائے بنا کر دے، اس کے جوتے پالش کر کے، اس کے کپڑے یہ سارا کام اگر تو اس کے لیے کرنا شروع کر دے تو گھر کے اندر امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے اپنے خامن کی خوبیوں کا اعتراف کرے، اس کی حسنات کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کا اعتراف کرے، ناشکری زبان پر نہ لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں آئے اور کہا اے عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو، کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے، ہماری اکثریت جہنم کے اندر کیوں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ ناشکری رہتی ہے۔ خامن ساری عمر تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتا رہے، تمہاری لسٹیں پوری کرتا رہے، تمہارے سامان لکھے ہوئے لا کر دیتا رہے، اور اگر کسی دن گاڑی خراب ہو جائے، کسی دن اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، کسی دن اس کا بازار جانے کا موڈ نہ ہو، یا ایک چیز قریب سے مل گئی دوسری کہیں دور سے ملنی تھی نہ لا سکا، اور وہ گھر آئے اور وہ خاص چیز جو اس کی تلاش کرے اور نہ ملے تو فوراً تم پچھلے سارے پر پانی پھیر دیتی ہو، جدوں دی تیرے پلے پئی ہیں ایویں ہی رون ڈئی ہیں، کوئی شے نہیں لے کے دیندا، ذلیل کر چھڈیا۔ پتہ نہیں کیڑا پیڑا وقت سی جدوں میرا تیرا نکاح ہویا سی، میں زمین پھٹ جوے تے مر جاواں تے چنگا۔ بالکل اپنے باپ کے گھر تو ہمارے گوشت آتا تھا، ہمارے باپ کے گھر تو پھل آتے تھے، پاویں اوتھے نوں لسوڑے بھی نہ کھواندا ہوئے تے امب دا نام لے کے خامن کو بتائے گی وہاں آم کی پیٹیاں آتی تھی، وہاں خربوزے اور تربوز آتے تھے، وہاں انگور کے پورے گچھے آتے تھے، اگرچہ وہاں اس کو لسوڑے بھی کھانے کو نہ ملتے ہو تو خامن کے سامنے ایسی ناشکری، باپ کے گھر میں یہ کیا، باپ کے گھر میں یہ کیا، باپ کے تیرے گھر میں کیا کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا تم ناشکری ہو، تم خامن تمہاری کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے پچھلی ساری پہ پانی پھیر دیتی ہو، اس ناشکر پن کی وجہ سے تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کی قدر نہ کرے، اس کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، آپ کی بیٹییں، آپ کی صحابیات وہ نمونہ ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر و منزلت کرتی، وہ گھر میں آتے ان کا استقبال کرتی، ان کو دعائیں دیتی۔ دیکھیے کتنا پیارا پرسکون گھر ہے۔ خامن دروازہ بجائے بیٹے کے دروازے پر پہنچنے کے بیوی خود دروازے پہ آئے، اس سے
السلام علیکم حیاک اللہ، پیار و محبت کی باتیں، سلامک اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ پر رحمت کرے، ماشاءاللہ کیا کچھ گھر میں آپ لا کر دیتے ہیں، واللہ اتنی نعمتیں ہیں گھر میں، کھاتے رہے۔ اگرچہ نہیں بھی ہیں یہ جملے اس کے جب خامن کے کان کے ذریعے اس کے دل میں پہنچتے ہیں، وہ اگر 2-4 روپے کہیں باہر خرچ بھی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ جو پیسے وہاں ضائع کیے، کیا ہی بہتر ہوتا میں اپنی بیوی پہ ہی خرچ کر لیتا، اپنی اولاد پہ۔ جب آگے سے ایسے قدر ہوگی، ایسے خامن کی عزت ہوگی، اس کی خوبیوں کے اعتراف ہوگی، اس کے لیے پیار و محبت کے جملے ہوں گے، یہ اپنے آپ بچتا جائے گا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیوی، اتنی حسن و جمال میں معروف مشہور عرب کی خاتون تھی، لیکن خامن سے اتنی محبت تھی، جب ظالم بلوائی دیواریں پھلان کر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر میں داخل ہو گئے، آپ پر تلواروں کے وال کیے، حضرت نائلہ دیکھ رہی ہے تلواریں عثمان پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو بھاگ کر اپنے خامن کے تلوار ظالم مارتے ہیں، نائلہ اپنا ہاتھ تلوار کے نیچے کر دیتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ کٹ جائے، میرا خامن بچ جائے، اور حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے خامن کے اوپر محبت سے، پیار سے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے۔ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بیوی تھی، ان کے والد کی خلافت اور حکومت بہت دور دور تک، شام، عراق، حجاز، یمن، فارس، سوڈان، یہ سارے علاقے ان کی حکومت میں آتے تھے۔ یہ 4 خلیفوں کی بہن تھی، ولید بن عبد الملک کی، سلیمان کی، یزید کی، ہشام کی، 4 خلیفوں کی بہن، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بیوی، اتنی جب آئی زیور سے، ہیرے جوہرات سے لدی ہوئی اور آ کر اپنے خامند کے پاس آتی ہے تو خامند کا رنگ، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا رنگ اس کے اوپر ایسے چڑھتا ہے کہ اپنا سارا زیور، اپنے سارے ہیرے جوہرات اللہ کے نام پہ وقف کر دیتی ہے اور مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ میرا خامد ہی میری سب کچھ ہے، جب یہ مجھ سے راضی ہے، یہ میرا خوش ہے، تو پھر یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے، یہی میری دولت ہے۔ میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، خامد میرا نہ ہو تو میں فقیر عورت ہوں، میں مسکین عورت ہوں، اور اگر خامد ہے، خامد میرا ہے، میری بات سنتا ہے، میری عزت اور قدر کرتا ہے، تو دنیا کی سب سے عظیم عورت تم ہو، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت تم ہو کہ تمہارے گھر میں امن اور سکون ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے، ہماری مسلمان بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو چاہیے وہ اردو ڈائجسٹ، اردو میگزین اور خواتین کے میگزین، فیشن میگزین، جاسوسی میگزین پڑھنے کی بجائے ان مسلمان عورتوں کی سیرتیں پڑھیں، اور مردوں کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر مسلمان صحابیات کی سیرت کی کتابیں لے کر جائیں، اپنی بیویوں کو ان سے متعارف کروائیں۔ جب گھر کے اندر اسلامی تعلیمات ہوگی تو گھر میں امن اور سکون ہوگا۔ جتنا ہی گھر اسلام سے دور ہوگا اتنا ہی گھر کے اندر فساد ہوگا۔ جب یہ نقطہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ خامن گھر کا بادشاہ ہے تو بیوی وزیر اعظم ہے، خامن اگر وزیر داخلہ، جب وزیر خارجہ ہے تو بیوی وزیر داخلہ ہے۔ فساد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں خامن کہے بس میری ہی چلے گی اور بیوی کہے نہیں بس صرف میری ہی چلے گی۔ آپ اس میں مشورہ نہ ہو، آپ اس میں پیار و محبت نہ ہو، کسی کی بات سننے کی ہمت اور حوصلہ نہ ہو، پھر فساد ہوتا ہے، پھر فتنے ہوتے ہیں۔ اور جہاں انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے اور اس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر وہاں پہ سکون رہتا ہے، وہاں پہ اطمینان رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے اور پھر اس حدیث کو میاں بیوی کے دائرے سے باہر نکال کر صرف غیر لوگوں کے لیے نہ رکھیے بلکہ سب سے پہلے اس حدیث کو گھر پہ لاگو کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ سب چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، یہ صدقہ ہے۔ کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک غیر آدمی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو کیا خیال ہے جب بیوی خامن سے ملے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، یا خامد اپنے گھر میں آئے تو وہ فوجی آفیسر ڈنڈا پکڑا بس آرڈر، ہاں یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں تھا، ویسے نہیں، یہ اہل ایمان کا گھر نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کی فضا۔ گھر میں آؤ، کچھ اپنی منواؤ، کچھ ان کی مانو۔ اسی طرح اگر شوہر نے کوئی غلطی بھی کر لی ہے، کوئی کوتاہی بھی اس سے ہو گئی ہے، کوئی کمی بھی ہو گئی ہے، تو شوہر کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خامن کی غلطی سے
درگزر فرمائے. اور اگر خامن ناراض ہو جائے، سنیے گھروں کے اندر سکون کیسا آتا ہے. اگر خامن ناراض ہو جائے تو بیوی کو کیا چاہیے؟ خامن ناراض ہے تو خود بھی ناراض ہو جائے، وہ بھی اس سے منہ بدل لے، نہیں بلکہ وہ فوراً اپنا ہاتھ لا کر اپنے خاوند کے ہاتھ پہ رکھ دے اور کہے میں آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی، میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، میں نہاؤں گی نہیں، میں سکون نہیں پاؤں گی، مجھے امن سکون شانتی کی نیند نہیں آئے گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ. اور یقین جانیے خاوند کا دل، مرد کا دل جتنا جلدی اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنا کسی اور کی غلطی معاف کرنے پہ یہ دل جلدی تیار. بڑا قریب کا رشتہ ہے، بڑی قریب کی الفت ہے. اپنے دل میں خاوند کے بیوی کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے. شرط کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ عورت جھکے. عورت ہی جھکتی ہے ہر مقام پہ. خاوند کے سامنے عورت کو ہی اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے. وہ اپنے خاوند سے آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے، اس کے سامنے بیٹھ جائے، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے دے. تو یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے. آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کرنے والی کا مقام سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت میں ہوں گی. کتنی بڑی خوشخبری ہے. ساری محنت ہماری کس لیے؟ اللہ کے لیے سوچئے. نماز کس لیے؟ روزہ کس لیے؟ حج زکات کس لیے؟ صدقہ خیرات کس لیے؟ قرآن کی تلاوت کس لیے؟ نفلی روزے کس لیے؟ جنت کا حصول، یہی مقصود ہے نا. اور نبی یہاں پر جنتی عورت کی نشانی یہ بتا رہے ہیں. فرمایا کیا میں تمہیں وہ عورتیں نہ بتاؤں جو جنتی عورتیں ہوں گی؟ صحابہ کہتے ہم نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ عورتیں خوب محبت کرنے والی، اپنے خاوند سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی، خاوند کی بدخوئیاں کرنے والی نہیں، اس کی برائیاں کرنے والی نہیں، اس کے حکموں کو توڑنے والی نہیں، بلکہ خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی. کون سی؟ آواز نہیں آئی. بچے دو ہی اچھے ہیں. کتنے وہ گھرانے دیکھے ہیں، ایک ہوا اب آگے 5-5 سال گزر گئے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. کیا جی؟ کہنا نہیں جی وہ پرانا دور تھا جب بہت بچے جنتے تھے، اب بچے دو ہی اچھے. یہ بے غیرتوں کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں. یہ انگریزوں کی پھینکی ہوئی جھوٹی ہڈی کو چوسنے والوں کا اصول ہے. یہ یہود و نصارہ کی تہذیب کے شکار ہونے والوں کا اصول ہے. مسلمان کا اصول کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جنتی عورت کی نشانی یہ ہے اس کے بچے زیادہ ہوتے، بچے زیادہ ہوتے. بچے دو ہی اچھے یہ مسلمان کی تعلیم نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو سرخیز عورت ہو، جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اگر بچے دو ہی اچھے ہوتے تو نبی کو یہ اچھی بات پتہ نہ لگتی. جتنی اچھی باتیں تھی ہمارے نبی بتا کر چلے گئے، اور جو نبی نے نہیں بتائی، جو نبی کے حکم سے ٹکراتی ہے وہ اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سب سے اچھے محمد الرسول اللہ، اور سب سے اچھی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاوند سے محبت خوب کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، اپنے خاوند سے معذرت کرنے والی. اگر غلطی ہو جائے، اگر خاوند ناراض ہو جائے تو وہ اپنے خاوند سے فوراً معذرت کرتی، معافی مانگ لیتی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتی. اور جب عورت کو غصہ آ جائے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو جائے تو وہ غصہ ہو کر کہتی ہے یہ ہاتھ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، یا اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ پہ آ کر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے تم مجھ سے ناراض ہو، اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے میں سرما نہیں لگاؤں گی، کاجل نہیں لگاؤں گی. تم راضی ہوگے تو میں راضی ہوں، تم ناراض رہو گے تو میری زندگی میں خوشی نہیں ہے. اے نیک بیوی، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جنتی عورتوں کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور ان کے پیار و محبت کی، ان کی صلح جوئی کی تعریف کرتے ہوئے کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے فوراً خاوند کے پاس آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اس سے معافی مانگ لو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کہو جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں نہیں اٹھوں گی. جب یہ اچھی صفات عورت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ شوہر اس سے محبت کرتا ہے، وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، دونوں کے اندر پیار و محبت کی فضا ہوتی ہے. اگر کبھی خاوند کو غصہ آ جائے تو اس کا جواب، غصے کا جواب غصے سے نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہ آپ کا دشمن نہیں، یہ آپ کا مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا سکون ہے. اگر وہ ناراض ہو جائے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے کندھے پہ پھونک مارتی ہے، اس کو
ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا غصہ دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پہلے آگے بڑھتی ہے، صلح میں اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے، سنیے اللہ کے نبی کا فرمان، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا خامند اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے خامند کو خوش کر دے، اس کی طرف دیکھے وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنے خامند کی طرف دیکھے اور دونوں ایک دوسرے کو خوش کر دیں، اور اس کی بات کہے تو فوراً مان لے، خامند کوئی بات کہے تو بیوی فوراً مان لے، بچوں کے کپڑے دھو دو، بچوں کو پلا دو، بچوں کو کھلا دو، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو، اپنے خامند کے مال اور جان کی حفاظت کرے۔ یہ عورت سب سے بہتر عورت ہے جس کی طرف خامند دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ خامند کے حکموں کو فوراً مان لے اور خامند کے مال کی اس کی حفاظت کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرے، پھر بھی اگر شوہر بیوی کی قدر و عزت نہیں کرتا، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتا، تو نیک عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ ازدواجی زندگی کو گزار لیتی ہیں، اس کٹھن سفر کو گزار لیتی ہیں، اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے توصیف کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ ایسی عورت کا مقام پھر اللہ کی جنت میں ہوتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایسی عورت کا ٹھکانہ پھر اللہ کی جنت ہے۔ ایک نیک عورت کا قصہ سنیے جس کا خامند انتہائی غصے والا، انتہائی لڑاکو، انتہائی جھگڑے والا، لیکن وہ خامند کی ساری باتوں پہ صبر کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار دیتی ہے، اور جب وہ پھر فوت ہوتی ہے اپنی کسی سہیلی کے خواب میں آتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہے کہ وہ سرخ جوڑے میں بہترین ماحول میں بہترین باغ کے اندر بیٹھی ہے، یعنی اس کو ایک بہترین مقام اس کا ملا ہے، اس کا بدلہ ملا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر خامند زیادتی بھی کرتا ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے گزار دیجئے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر آج آپ صبر کرو گے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ پالو گے۔ بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بڑے ناز و نعم میں پلی ہیں، جو بڑی امارت کے ماحول میں رہی ہیں، لیکن ان کا خامند غریب درجے کا یا ان سے کم درجے کا ہے، اور وہ وہیں پہ عزت و احترام کے ساتھ خوشی اور سکون کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کی جنت کی حقدار بن جاتی ہے اگر وہ مومنہ ہے، مواحدہ ہے، خامند کی اطاعت کرنے والی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے، اگر اس کو اس کی ایک چیز بری لگتی ہے تو کتنی ہی عادات اس کی اچھی بھی لگتی ہوں گی، ساری خرابی، ساری برائی اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں سے نظر انداز ہو جائیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے۔ جب عورت مرد کی ساری برائیوں کو 24 گھنٹے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے گی تو گھر میں فساد ہی ہوگا۔ جب آدمی اپنی بیوی کی بری باتوں کو اپنے سامنے رکھے گا، اس کی نیکیوں کو اس کو سامنے نہیں رکھے گا، تو لازمی بات ہے جب وہ یہ سوچے گا اس میں ساری خرابیاں ہی ہیں تو لڑائی ہی لڑائی ہوگی۔ اس لیے غلطی ہو تو اس کو معاف کر دیجئے، خوبیاں ہو تو اس کو یاد رکھیے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنے خامند کے کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ محروم ہو چکے ہیں اکثر گھر، الا من رحم ربی، کھانا ہے تو بازار سے آ رہا، کھانا بازار سے، کپڑے دھوبی سے دھل کے، جوتی موچی سے پالش ہو کے، گھر میں کیا رہے گی اور تو کس لیے بیٹھی؟ وہ بیوی اپنے خامند کی محبت حاصل کرتی ہے جو اپنے خامند کا کام اپنے ہاتھ سے پیار سے محبت سے اس کا کام کرتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے خامند کی خدمت کر رہی ہوں، میں اپنے خامند کے لیے کپڑے دھو رہی ہوں، میں اس کے بچوں کو پال رہی ہوں، وہ میرا دلہا ہے، میں اس کے اپنے ہاتھ سے اس کے کام کروں گی۔ اگرچہ گھر میں خدام ہیں، اگرچہ گھر کے اندر خدمت گزار ہیں، اگرچہ گھر کے اندر مال ہے، سب کچھ ہے، باہر سے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں تو آئی ہی اس کو سکون دینے کے لیے ہوں، میں اس کی تمام کام اپنے ہاتھ سے کروں گی جس پہ مجھے اجر بھی ملے گا، جس پہ مجھے ثواب بھی ملے گا، اور روٹی کا وقت آئے گا تو آج کل بہت ایسے ہیں جو گھر میں آ کر کسی کے گھر میں توا دیکھ لیں نا، خاص طور پہ سعودی عرب میں گھر میں آٹا اور توا دیکھ لیں، وہ کہتی بی بی تو کر روٹی پکانی ہے، بارو ریال دی 4 مل دیا نے، ایک ٹائم بھی تمیز لے آؤ، 2 ٹائم کھائی نہیں جاندی، وہ پٹی پڑھا کر جاتی ہے۔ یہ عورت
مسلمان عورت، اپنے خامن کی خدمت گزار عورت اپنے ہاتھ سے روٹیاں گرم گرم پکا کے اس پہ گھی مکھن لگا کے اپنے خامن کو پیش کرنا چاہتی ہے، دوسری آ کر پٹی پڑھاتی کیڑے رولے نو پہ گئی ہیں، رہن دے تو بازاروں ملتی بکالے تو منگا لیا کرو، کھا لیا کرے گا۔ خامن کی محبت حاصل کرنے کا بہت بڑا طریقہ، حلال جادو کا بہت بڑا در ہے یہ کہ بیوی اپنے خامن کے لیے روٹیاں پکائے، سالن پکائے، اس کے کپڑے دھو، اس کی جوتی کو پالش کرے اور اس کی خدمت کرے۔ جتنا وہ اپنے خامن کی خدمت کے ذریعے اس کی محبت خرید سکتی ہے، اس طرح کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ یہ کچھ جذباتی بات نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن جن کی شادی حضرت زبیر سے ہوئی، ان کے پاس ایک اونٹ، ایک گھوڑا، کچھ تھوڑی سی زمین کے علاوہ اور کوئی مال دولت نہیں تھا۔ یہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، گھوڑے کو چارہ ڈالتی، روٹی پکاتے ہوئے چولہے کے سامنے بیٹھ کر ماتھے پہ بل ڈالنے والیوں، ہماری آنکھوں سے دھواں نکلتا ہے، ہمارا منہ جلتا ہے، کیسے روٹی پکائیں؟ بازار سے سب کچھ ملتا ہے، لے آیا کرو۔ یہ صحابیہ ہے، صدیق کائنات کی، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضرت زبیر کی بیوی ہے۔ اپنے خامن کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی، اونٹ پر پانی بھر کے لاتی، آٹا پیستی، خود آٹا پیستی تھی حضرت زبیر کی بیوی، حضرت عائشہ کی بہن، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء اپنے گھر میں چکی پہ آٹا پیستی۔ اب تو پیسا پسایا مل جاتا ہے، خامن کو گوندھ کے 2 ٹائم کی روٹی دینا نصیب نہیں ہوتی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ خود آٹا پیستی، آٹا گوندتی اور زیادہ اچھی نہیں روٹی پکاتی تھی تو کہنے لگی میری پڑوس نے کتنی مسلمان عورتوں کی مبارکباد کے مستحق وہ پڑوس نے تھی جو آ کے اچھی پٹیاں پڑھاتی تھی۔ کہا انصاری عورتیں آئی، انہوں نے مجھے روٹی پکانی سکھا دی تو میں حضرت زبیر کو اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھلاتی۔ آج کل کی پڑوسنیں آتی ہیں، وہ روٹی سے بھگاتی ہیں کہ گھر میں نہ پکایا کرو، بازار سے مل جاتی ہے، بازار سے لے آیا کرو، اور وہ صحابیات گھر میں آ کر اس کو روٹی پکانا سکھا کے چلی گئی۔ یہ اپنے شوہر کی زمین سے کچھ سامان اپنے سر پہ لاد کر آ رہی تھی، زمین کافی دور تھی اور یہ صحابیہ حضرت اسماء اپنے سر پہ سامان لاد کر بوجھ لے کر آ رہی ہیں۔ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسماء کو جب اس حال میں دیا تو اپنی سواری کو بٹھا دیا ان کو بٹھانے کے لیے، پھر ابوبکر صدیق نے اپنی سواری کو اپنے اونٹ کو بٹھایا تو وہ اپنے باپ کے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اپنے خامندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ شوہر کے سامنے بیوی محبت کا اظہار کرے، اپنی محبت کو نہ چھپائے، بلکہ بعض عورتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی پڑوسنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ تو کھل کھلا کے ہنستی ہیں، محبت سے پیش آتی ہیں، بڑے ہنسمکھ طبیعت ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، لیکن خامند کے ساتھ وہ ایسی طبیعت کے ساتھ سلوک نہیں کرتی، ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آتی۔ عورت کو چاہیے اگر خامند سے کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو پڑوس کی عورتوں کو نہ بتائے، دائیں بائیں کی عورتوں کو نہ بتائے، اختلاف ہو گیا اپنے حد تک رکھے، اپنے خامند کو قائل کرنے کی کوشش کرے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ جب گھر کی بات گھر سے باہر نکلتی ہے، پڑوسیوں میں نکلتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے تو پھر گھر کے اندر آگ لگنی شروع ہو جاتی، لوگ مزے لے کے چرچے کرتے ہیں، مزے لے کے اپنی مجلسوں کو گرم کرتے ہیں، فلاں بیوی اور مرد کے اندر یہ ہو گیا۔ شیطان سب سے زیادہ خوش ہی تب ہوتا ہے جب میاں بیوی میں افتراق ہو۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پڑوسیوں کو نہ بتاؤ، رشتہ داروں کو نہ بتاؤ، اپنے معاملے کو اپنے ہاتھ تک رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی یا پھر کسی بڑے کو بلا کر صلح کروا لو۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اختلاف کی بات ہو گئی تو آپ نے کہا صلح کے لیے کیا میں عمر فاروق کو بلاؤں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا میں تمہارے باپ ابو بکر صدیق کو بلاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں، آپ ابو بکر صدیق میرے باپ کو بلا لیجئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مقام و مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن بیوی سے اختلاف ہونے کے بعد آپ نے بیوی کے باپ کو بلایا اور گھر کے اندر معاملہ صلح صفائی کے ساتھ نمٹا دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں اختلاف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر سے ناراض ہو گئے، باہر جا کر مسجد میں لیٹ گئے، مٹی میں لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اٹھایا اور کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب مٹی کے باپ کھڑے ہو، مٹی میں لیٹے ہوئے۔ محبت سے پیار سے یہ جملہ کہا۔ حضرت علی کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، ساری زندگی اپنی کنیت پھر ابو تراب ہی رکھی۔ حضرت علی کو لے کر آئے،
اپنے گھر میں لائے اور حضرت فاطمہ سے صلح کروا دی. اگر گھر کے اندر کبھی اختلاف ہو بھی جائے, کبھی معاملات خراب ہو بھی جائے, تو پھر صلح صفائی کی طرف آئیے, کسی بڑے کو بیچ میں ڈال کر. لیکن عام لوگوں میں اس کا چرچا نہ کیجیے تاکہ گھروں کے اندر فساد نہ ہو, گھروں میں اطمینان ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون کی فضا قائم فرمائے, ہمارے گھروں میں فتنے فساد ختم ہو جائیں, ہمارے گھروں میں ایمان کا دور دورہ ہو, تربیت کا دور دورہ ہو, ہمارے گھر محمدی گھر بن جائیں. اللہ نے چاہا تو اس کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.